السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں ممکنہ طور پر بجٹ کے پاس کرانے کے متعلق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اسی تناظر میں عمران خان صاحب نے حکومتی اراکین پارلیمنٹ کو ایک عشائیہ دیا، اس میں ان کو مدعو کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ متعدد اراکین پارلیمنٹ اس عشائیے میں شریک نہیں ہوئے۔ حکومت کے اتحادی بی این پی مینگل حکومت سے پہلے علیحدہ ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اراکین پارلیمنٹ انہوں نے مختلف وجوہات بیان کی، جیسے شیخ رشید صاحب بیمار ہیں، وہ شریک نہیں ہو سکے، وہ آرام کرنا چاہتے تھے، اور بھی ایسے اراکین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے مختلف وجوہات اختیار کی۔ ق لیگ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ شرکت نہیں کر سکتے، ان کی اپنی مصروفیات ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے ق لیگ کی قیادت کو فون کیا اور کہا کہ اپنا ایک بھی رکن پارلیمنٹ آپ بھیج دیجئے، جس پر ان کو جواب ملا کہ جب آپ عشائیہ دیں گے تو ہم ضرور حاضر ہوں گے، ابھی حاضر نہیں ہو سکتے۔ ایک بات صاف واضح ہے کہ اتحادی ہوں یا حکومت کے وہ ساتھی جو حکومتی بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ان میں ناراضگی موجود ہے، اور اس ناراضگی کو لے کر ہی حکومت کی صفوں میں یہ بے چینی تھی کہ عشائیہ بھی دیا جائے، منایا بھی جائے، اور تحفظات ہیں تو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جائے، اور بجٹ کے حوالے سے کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ دوسری طرف اپوزیشن نے مشترکہ ایک اجلاس کیا جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سر فہرست ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ یہ اجلاس بھی بجٹ کے تناظر میں تھا، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ آصف نے اس بجٹ کو یکسر مسترد کر دیا۔ نہ صرف بجٹ کو مسترد کیا ہے بلکہ عمران خان صاحب سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب صحت اور معیشت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں پھر حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور شکوہ جوابی شکوہ جاری رہا، لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت بجٹ پاس کرانے میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے عشائیے میں وزیر اعظم کی شرکت نہیں کی، وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ بجٹ پاس کرانے میں حکومت کے ساتھ ہوگی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شاید اس وقت کرونا ہے، اور کرونا کی وبا جب تک رہے گی اس وقت تک نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ حالات زندگی بہتر ہوں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پالیسی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس پر جو انہوں نے کام کیا، ان کو فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ اس پالیسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے ملک کے اندر، اور یہ وہ پالیسی ہے جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں بتایا کہ اب کون کون سے ممالک ہیں دنیا کے جو اس پالیسی کو اختیار کر رہے ہیں، جو پاکستان نے شروع کی، جو دراصل عمران خان صاحب نے شروع کی۔ لیکن سامنے ہی میرے ایک اور رپورٹ موجود ہے، ایک خبر موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ اپنی سرحدوں کو دنیا کے ان ممالک کے لیے کھول رہا ہے جنہوں نے کرونا کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ ان تمام ممالک میں پاکستان کا نام نہیں ہے بلکہ انڈیا کا نام ہے، وہی انڈیا جسے عمران خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ ان کی پالیسی غلط اور ہماری پالیسی ٹھیک تھی، ہماری پالیسی ٹھیک تھی، مگر ہم اس فہرست میں شامل نہیں ہیں جن کے لیے یورپ اپنی سرحدیں کھول رہا ہے۔ اس سے بھی امپورٹنٹ ایک خبر میرے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت، تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، لیکن اس کی پہلی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، وہ یہ کہتی ہے کہ 270 ارب روپے کی بے قاعدگیاں اور کرپشن ہوئی ہیں 2019-2020 میں، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو تقریباً 18 ارب روپے کا ریکارڈ نہیں ملا جس کا وہ آڈٹ نہیں کر سکے۔ تو یہ پہلی رپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی، 270 ارب روپے کی بے قاعدگیاں اور کرپشن اور گھپلے اس میں موجود ہیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں کنول شوذب صاحبہ، رہنما ہیں تحریک انصاف کی، بہت بہت شکریہ کنول شوذب صاحبہ۔ خرم دستگیر صاحب سابق وزیر بھی ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، رہنما مسلم لیگ نون کے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ناصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خرم دستگیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم نے آج فخر ظاہر کیا ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور یورپ اسے فالو کر رہا ہے، کئی ممالک اسے فالو کر رہے ہیں، مگر یورپ نے جو تجاویز مرتب کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کون کون سے ملک یورپ آ سکتے ہیں، پاکستان کا نام اس میں نہیں ہے، انڈیا کا نام ہے، اور انڈیا کے متعلق ہمیں وزیر اعظم صاحب بتاتے رہے کہ ان کی بدترین پالیسی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ وزیر اعظم حقیقت سے دور ہو گئے ہیں اور وہ اپنی دنیا میں بند ہیں جہاں انہیں سب اچھا نظر آتا ہے، اور اس قسم کی جس طرح گفتگو انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی کی اور آج تعریف بھی کی۔ دیکھیے نمبرز اٹھائیں نا، ہندوستان میں فی ایک جو
کرائٹیریا ڈسکس ہوتا ہے کہ جی فی لاکھ شہری جو ہیں وہ آپ نے کتنے ٹیسٹ کیے ہیں, آپ نے فی لاکھ شہری کتنے انفیکٹ ہو رہے ہیں, فی لاکھ شہری جو ہیں وہ جو ہیں کتنی ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ ایبسلوٹ نمبرز لیتے ہیں تو ہندوستان تو ہم سے بہت بڑا ملک ہے نا, تو صحیح کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی ہندوستان کے مقابلے میں ٹیسٹ کم ہیں اور کم ہو رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے. بڑی تشویش کی بات ہے. ہندوستان میں ابھی بھی جو انفیکشن کا ریٹ ہے پر 100,000 سٹیزن وہ پاکستان سے کم ہے. ہندوستان میں اموات کی شرح پر 100,000 کم ہے. تو میں نہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی مثال دیں, اور وہ جب بار بار اس کے پر دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے غلطی, دوسرا اس غلطی پر اصرار, جو کہ پھر ایک بہت بڑی خرابی ہے. کیونکہ یہاں یہ صرف کوئی ایک عام معاملہ نہیں ہے. پاکستانیوں کی جانیں, ان کے بچوں کی جانیں, ان کی بزرگوں کی جانیں جو ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں. اور جو انہوں نے بہت بڑا ایک بلنڈر کیا ہے, بہت بڑی بھیانک غلطی کی کہ جب عید سے پہلے لاک ڈاؤن کھولا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت پہلے خواتین اور بچوں میں کورونا نہیں تھا وہ بڑھ گیا اور بڑھ رہا ہے. اور اصل جو مسعود صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے, جس منطقی معیار پر وزیر اعظم کی پالیسی کو جانچنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس پالیسی کی بنیاد پر پاکستان میں انفیکشن کی شرح کم ہوئی یا بڑھی؟ اس پالیسی کی بنیاد پر پاکستان میں اموات کی شرح کم ہوئی یا بڑھی؟ پاکستان میں انفیکشن کی شرح, انفیکشن کے ایبسولوٹ نمبر, موت کی شرح ایبسولوٹ نمبر وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کہیں ہمیں کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو خدا جانے وہ کون سی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, NCOC بہت اچھا ادارہ ہوگا اور ان کے بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن اگر پاکستانیوں کی روزانہ جانیں جا رہی ہیں پورے ملک میں تو یہ پالیسی کیسے کامیاب ہے؟ اور یہ ایک بالکل حقیقت پاکستان کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے درست کرتے کہ نہیں اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, کچھ کام کیے بھی ہیں, کچھ وینٹیلیٹر سپلائی کیے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن مینلی پالیسی جو ہے وہ یکسر ناکام ہوئی ہے. کیونکہ ہر روز انفیکشن بھی بڑھ رہی ہیں, ہر روز پاکستانی کی اموات بھی بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کا یہ کلیم کرنا کہ جی پہلے یہ تھا اور وہ تھا, مجھے بھی وہ اڑن کھٹولا لا دیں, ٹائم مشین لا دیں جس میں بیٹھ کر میں بھی کچھ سال پیچھے چلا جاؤں. کیونکہ وزیر اعظم جو لگتا ہے کہ 2 سال اور 3 سال پیچھے مسلم لیگ نون کے دور میں ہی رہتے ہیں, انہیں وہی یاد آتا ہے کہ جی وہاں یہ ہو گیا, وہاں یہ ہو گیا. بھئی آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں, آپ کا تیسرا بجٹ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کو اب اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ پاکستان میں چاہے معاشی طور پہ, خارجہ پالیسی پہ, سیاسی طور پہ, جمہوری طور پر مکمل انہدام ہے. اور عمران خان صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے, ہمیں اب ریاست کی جگہ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ لوگ زیادہ سینسٹائز نظر آئے اس معاملے کے اوپر, آپ لوگوں نے پہلے اقدامات بھی کیے, لیکن اس وقت آپ کی بھی حکمت عملی اسمارٹ لاک ڈاؤن والی ہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب اس پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں, کتنی مؤثر ہے؟ جیسے خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ انفیکشن ریٹ کیا اس واقعی سے کم ہوا ہے؟ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ میں کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے, آبادی حالانکہ پنجاب کی زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ جو کیسز آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ اور ٹریک کر کے ٹیسٹ کیے ہیں, اور پھر ابھی جیسے ٹریک کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پھر ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ جس طرح خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پر لاکھ کے لحاظ سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو اگر جیسے 1 ملین پر ملین کے لحاظ سے, اگر پاپولیشن کے لحاظ سے آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں تو اس وقت سندھ میں ٹیسٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں پر ملین کے حساب سے, اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی کافی بہتر آ رہے ہیں, اور کیور بھی لوگ ہو رہے ہیں, اور ان کی تعداد بھی یہاں پہ کم ہے جو اسٹیپس ہم نے یہاں پہ لیے تھے. اور میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں, اس کو چیک بھی کر لیا جائے, پاکستان میں تو ظاہر ہے سندھ کا پر ملین کے حساب سے پرسنٹیج بہت بہتر ہے, لیکن اگر آپ انڈیا
ایران اور دیگر ممالک سے بھی کریں تو سندھ کا پرسنٹیج میں پر ملین کے حساب بالکل سے ایگری کرتا ہوں یہ کہ بہتر پرفارمنس ہے. پرفارمنس اچھا اب میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے آپ جو کہہ رہے ہیں مگر میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن والی، اب آپ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو آپ نے خوشی سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، مجبوراً اسے اڈاپٹ کیا ہے کیونکہ آپ لوگ کمپلیٹ لاک ڈاؤن چاہتے تھے، آپ کرفیو بھی چاہتے تھے کسی موقع پر، مگر اب آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو اسٹریٹجی، یہ جو پالیسی ہے، یہ جو طریقہ کار ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن والا، یہ واقعی مؤثر ہے، آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں، ہینڈسم کہہ لیں، یا اصل میں تو یہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے کہ علاقے سلیکٹ کر کے ایریا وائز لگانا ہے. اب سلیکٹڈ کہنے میں پتہ نہیں یہ کیوں لوگ شائع ہیں پی ٹی آئی کے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایت پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے 26 فیبروری سے ہی جیسے ہی ہمیں پہلا پوائنٹ آؤٹ ہوا کیس سندھ میں، پھر ایک اسلام آباد میں، تو ہم نے تو ٹاسک فورس بنا دی، دیگر ماہرین سے رابطہ کیا، جو دیگر دنیا کے ممالک میں جو ہو رہا تھا اس پہ کیا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے اس ایشو کو سیریس ہی نہیں لیا. 26 فیبروری کی بجائے 13 مارچ کو انہوں نے پہلی میٹنگ بلائی. اس سے پہلے صرف ان کا ایک ٹویٹ تھا. ظفر صاحب ضرور ہمارے رابطے میں رہتے تھے، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ دیگر صوبوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. لاک ڈاؤن کے لیے سفارشات کی گئیں چیف منسٹر سندھ کی طرف سے، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس پر ان کا رسپانس آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہم نے لاک ڈاؤن لگایا، جس کو پھر فالو کیا پنجاب نے، کے پی، بلوچستان، ایون اسلام آباد میں جہاں پرائم منسٹر صاحب خود رہتے ہیں. لیکن جب یہ اس طرح کے میسیجز آئے کہ جی یہ تو ایک معمولی سا فلو ہے، جی لاک ڈاؤن سے یہ اور دوسرا نقصان ہو جائے گا، اور اس طرح کی وجہ سے ہم وہ پراپر لاک ڈاؤن کے جو نتائج آنے چاہیے تھے ہمیں وہ نہیں ملے. اب جو سر اب بحالت مجبوری دیکھیں، وہ پالیسی غلط تھی، یہ پالیسی قابل عمل، قابل فخر ہے. دیکھیں وہ سب کو پتہ ہے اس وقت جو کس تیزی سے یہ بڑھے ہیں، ہمارے ہاں یہ وائرس پھیلا ہے، اب تو ظاہر ہے اسی پہ جانا ہے. اس وقت اگر پراپر طور پر جو آج WHO بھی کہتی ہے، جو چیف منسٹر سندھ اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر 15 دن کا ایک پراپر لاک ڈاؤن لگ جاتے تو آج حالات اور ہوتے. مسعود صاحب یہ وائرس باہر سے آیا ہے، یہ یہاں سے نہیں ہے، یہ کسی ریفائنری سے، آئل ایکسپلورنگ سے یا گیس فیلڈ سے نہیں نکلا، یہ باہر سے لوگ آئے. ان کو اس وقت ٹریک کیا جا سکتا تھا، ان کو ٹریس کیا جا سکتا تھا، ان کو ٹیسٹ کرتے، ان کے جو بھی ساتھ ہوتے ہیں، جو کانٹیکٹس ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا، اس کو روکا جا سکتا تھا. اس کو اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں، سلیکٹ لاک ڈاؤن لگا کر بھی روکا جا سکتا تھا. لیکن اس پر جس طرح کے میسیجز آئے، اور پھر میں آپ کو عرض کروں ابھی خرم صاحب سپورٹ کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن یا جو صحیح طریقے ہو. یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو خوش قسمت ہے کہ اس کو پی ایم ایل این جیسی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی جیسی اپوزیشن ہے، اے این پی ہے یا دیگر پارٹیز ہیں جو اس طرح کے اسٹیپس کی سپورٹ کرتی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہی پارٹیز، پی ٹی آئی، دیگر جو لوگ ہیں ہمارے اپوزیشن ہماری سندھ گورنمنٹ میں، وہ اپوز کرتے ہیں لاک ڈاؤن کو. وہ جب کہیں پہ اس طرح کا بات ہو تو اس کو لوگوں کو اکساتے ہیں آ کے، اور ہم اس وجہ سے اس پر مکمل صحیح اس کے نتائج نہ آئے. اب تو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، ہمیں ان پر من و ان عمل کرنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو بات کرے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو اور ایک صرف مسعود بھائی ایک چیز اس پر ابھی بھی بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سب لوگ ساتھ مل کر کام کریں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ مرکز کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو نتائج آنے چاہیے تھے، جو آپ کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں نتائج آنے چاہیے تھے، اس میں آپ کو مشکلات ہوئی اور معاملات خراب ہوئے. لیکن وزیر اعظم صاحب اس پہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں. کمل شوذب صاحبہ، بار بار وزیر اعظم نے انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہاں پر انہوں نے بہت غلط کیا، لیکن دنیا مان رہی ہے کہ انڈیا نے ٹھیک کیا. یورپ میں ان کی انٹری کے لیے جو فہرست بنی ہے اس میں ان کا نام شامل ہے، پاکستان اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ ہم جیسے خرم دستگیر صاحب بھی فرما رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کن خلاؤں میں رہتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں، ماضی میں کہیں موجود ہیں.
क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, मैंने बड़ी तसल्ली से दोनों की तनकीद सुनी और मैं जवाब देती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, खुर्रम दस्तगीर के साथ माजरत के साथ इनकी हमदर्दियाँ पता नहीं इंडिया के साथ क्यों इतनी। जब रिपोर्ट अभी शाया हुई और रिपोर्ट ये बता रही है कि वहाँ पे वर्स्ट हालात हो गए हैं और जितना ड्रैकोनियन टाइप का उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, जो इनकी सबकी फरमाइश थी और ये सब चाहते थे। सॉरी, मैं ऐड कर दूं ताकि गलती ना हो, मैंने कहा था और खबर मेरे सामने मौजूद है और ये 3-4 दिन पहले से ये नहीं वो आपने जो कहा है मैं उस पे बात कर रही हूं, इदारों में छपी हुई है, तारीफ कर रहे थे ना कि इंडिया को इजाजत दी जा रही है यूरोप में दाखिले की, पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है। इंडिया की कारकर्दगी बेहतर है। मैं उस पे आ जाती हूँ जी। मुझे अगर स्टैटिस्टिक्स पे जो बात कर रहे थे जी, मैंने सुन लिया है। मसूद साहब मुझे जरा जवाब देने थी। जो स्टैटिस्टिक्स पे बड़ा बता रहे थे कि पर कैपिटा पॉपुलेशन जो होती है उसके बारे में, तो देखिए यही हमारी अपोजिशन है। बड़ी अच्छी आज तो इन्होंने बात की है, रैशनल बात की है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनकी। लेकिन जिस वक्त ये असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीरें करते हैं, उस वक्त ये न्यूजीलैंड की और स्पेन की, इटली की स्ट्रैटेजी की, फिर चाइना की मिसालें दी जाती हैं। तो जब रैशनल कंपैरिजन किया जाता है तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपने हर चीज़ को ज़हन में रखते हुए फिर बात करनी है। और इंडिया में इस वक्त 5.5 लाख के करीब इन्फेक्शन है, वहाँ पे तकरीबन 17,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं और इस वक्त उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो टोटली इस लेवल पे चला गया हुआ है कि वहाँ लोगों को केटर नहीं करे। और ये भी इंटरनेशनल रिपोर्ट ही आई थी जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने किया था कि वहाँ लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी और लोगों में बिलो पॉवर्टी लाइन तकरीबन 40% उनकी आवाम चली गई है। तो इसलिए वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि जो टारगेटेड लॉकडाउन या सिलेक्टिव लॉकडाउन कहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि हमारी सिलेक्टर आवाम है जिसके पास हमने जाना है। ना हमने अल्लाह का शुक्र है कि किसी और से सिलेक्शन की बातें की, ना ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री पे ऐसी हमारे बयानात एक दूसरे के बारे में मौजूद हैं जो बेनज़ीर साहिबा के भी हमें नज़र आते हैं और हमें नवाज शरीफ साहब के भी हिस्ट्री में नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। बात सारी ये है कि इस वक्त आप देखें कि डाउन ट्रेंड है और हमें इस बात पे खुश होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये नीचे आए। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे ये अवामी नुमाइंदे जो अपोजिशन में बुग़्ज़ इमरान में इतने आगे निकल जाते हैं कि ये मतलब ये चाह रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन में हम जाएं और वर्स्ट हम लोगों के स्टैटिस्टिक्स आएँ ताकि इनकी जो एक मैं कहूँगी पॉइंट स्कोरिंग है सियासत को, तो मैं इबादत समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो एक नेगेटिव सियासत है उसको एक हवा मिल सके या फ्यूल हो सके। देखिए ये 100 साल में कम से कम हमारी जितनी एजेस हैं या हमारे फोर फादर्स की, उन्होंने इस तरह का कोई फिनोमेना नहीं देखा। ये एक ऐसा वायरस है जो म्यूटेट कर रहा है, जो डिफरेंट तरीके से इलाकों में इसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तरीके से इसकी रिएक्शन आ रही है। इसके स्ट्रैंड्स हैं, पाकिस्तान में 9 स्ट्रैंड्स डिफरेंट म्यूटेशन के साथ रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए इसका बॉडी पर डिफरेंट रिस्पांस है। मैं मिसाल दे दूं, सईद गनी साहब आपके सामने, माशाल्लाह उनको पता भी नहीं चला। इमरान इस्माइल साहब आपके सामने है, शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, शाहिद खाकान साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। अल्लाह का शुक्र है इन्हें तो कोरोना का पता भी नहीं लगा कि कहाँ गया है। मतलब पता हमें लगा कि कोरोना हुआ है, लेकिन उसके बाद इनको तो हमें नजर नहीं आता कि कोई कोरोना ने कोई इनके ऊपर बुरे हालात डाले हैं। इसके मुकाबले में और भी बहुत सारे केसेस हैं और वो जो इन्होंने कहा कि जी आवाम को वजीर आजम मैसेजेस देती हैं। ये मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैंने 2 लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। मसूद साहब 1 मिनट दीजिए। फरमाएं फरमाएं। देखें ये मेरे भाई हैं, नासिर शाह साहब मेरे भाई हैं। इनकी सिंध हुकूमत में एक वजीर साहब हैं बलोच साहब, अल्लाह मियां उन्हें मगफरत अता करे, वो उनकी वफात होती है, पूरी सिंध हुकूमत खड़े होकर जनाजा पढ़ती है और आप उसके बाद वफाक के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। तो आपके एक्शंस में और आपके जो वर्ड्स हैं उनमें बहुत बड़ा तजाद है। सीएम ऑफिस से बैठ के आप जितने मर्जी तबर्रे पढ़ें, लेकिन बात यह है कि जब ऑन ग्राउंड आवाम को जो चीज़ें रिलीफ आप पहुंचाएंगे, आप उन तक राशन पहुंचा सकेंगे, आप उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज दे सकेंगे, और जो एक मॉडल विलेज इन्होंने बनाया है गड़ी खुदा बख्श को, अगर वो आप हमें दिखाएंगे तो फिर हम भी आपके मुतक़िद होंगे। खाली जुबानी जमा खर्च से चीजें नहीं चलती। 18वीं तरमीम है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। ठीक है, 4-5 जमा खर्च से बातें नहीं चलती। बाकी हम आपकी पॉलिसी बिल्कुल बेहतर होगी, काबिल फख्र होगी, और अगर अपोजिशन नहीं मानती तो एक अलग बात है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पूछते हैं कि ये नए पाकिस्तान में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ और घपले सरकारी वजारतों में जो सामने आए हैं, इसकी क्या वजह है? ये तो नहीं होना चाहिए था। एक ब्रेक के बाद खुर्रम साहब आपसे पूछता हूँ। वेलकम बैक। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है 2019-2020 और ये रिपोर्ट बताती है कि 40 वफाकी वजारतों और
اداروں کا آڈٹ کیا گیا ہے جس میں 270 ارب روپے کی بے ضابطگی اور بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اور اس میں جعلی رسیدوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. سب کچھ وہی جو پرانے پاکستان میں ہم سنا کرتے تھے. میں خرم دستگیر صاحب آپ سے پوچھوں گا, کیا پچھلے دور حکومتوں میں بھی اسی طرح کی رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں یا اس دفعہ کرپشن کا جو یہ لیول ہے کچھ کم ہے؟ مسعود صاحب میں پھر کہوں گا کہ مجھے بھی وہ اڑن کھٹولا یا ٹائم مشین دے دیں, کیونکہ اس حکومت سے جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی پیچھے تو دیکھیں, یہ ہوتا تھا, پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو. دیکھیے ان کا تو دعویٰ تھا نا کہ صاف چلی شفاف چلی. صاف تو نہ چلی, شفاف تو نہ چلی, 270 ارب ڈکار چلی. اور اس حکومت کا ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو حاکمیت کا طریقہ ہے کہ یہ نالائکی سے مافیا نوازی تک جاتے ہیں. کہ ہر بحران کا جو خاتمہ ہوتا ہے, جو ان کی نالائکی سے بحران پیدا ہوتا ہے, اس کا خاتمہ جو ہے وہ مافیا نوازی پہ ختم ہوتا ہے. کہ جی آپ دیکھ لیں, دوائیوں کا بحران آیا, کیا ہوا, عوام کا گلا کٹا, دوائیاں مہنگی ہوئی, ایک بھی سستی نہیں ہوئی. اس کے بعد چینی کا بحران آیا, بڑی رپورٹیں, انکوائریاں, کمیشن بنے. آج چینی پھر میں نے چیک کروائی ہے اپنے شہر گجرانوالہ سے, 2 روپے مہنگی ہو گئی ہے. 89 یعنی 89 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے. اس کے بعد آٹے کا بحران آیا. آٹے کا بحران کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آٹا مہنگا ہو گیا. تمام انکوائریاں ضائع. پیٹرول کا بحران آیا, نتیجہ کیا ہوا, عوام کا گلا کٹ گیا, 34% اضافہ کر دیا. تو یہاں بھی یہ تمام دعوے جو حاکمیت کے دعوے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھی اگر یہ صرف پچھلوں پر ہی بلیم کرتے جائیں گے کہ جی ہمیں تو یہ جو ہے وہ ملی تھی, پچھلی بیوروکریسی اس طرح کی ملی تھی, ہمیں تو نظام ایسا ملا تھا. بھئی آپ عوام تک کو تو جاہل قرار دے چکے ہیں کرونا کے معاملے میں, اور اپنے علاوہ ہر ایک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. جہاز پی آئی اے گرتا ہے, ذمہ داری جو ہے وہ پائلٹوں پر, اور جب پائلٹ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ پائلٹ پی آئی اے کا تھا, بھئی اس کی ذمہ داری تھی, تو پھر آپ نے تمام پائلٹس کی جو ان کی ایک گروپ ہے یا ایسوسیشن ہے اس کے اوپر ہی شک ڈال دیا صرف اپنی ذمہ داری سے فرار ہونے کے لیے. تو یہاں بھی اب بڑی کہانیاں ہو سکتی ہیں کہ دیکھیں جی پچھلی حکومتوں میں بھی بڑا ہوتا تھا. ابھی تک ہمارے پاس اس 2 سالوں میں جو ایک منطقی جو میجر آیا ہے یا انڈیکس آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, وہ اس نے یہ کہا کہ جی اس حکومت کے دور میں کرپشن بڑی ہے. ابھی اس سال جب آئے گا جس میں آٹے کا بحران ایڈ ہوگا, چینی کا بحران ایڈ ہوگا, پیٹرول کا بحران ایڈ ہوگا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کرپشن کا جو منطقی معیار ہے وہ بھی نظر آئے گا کہ جی ایکچولی یہاں حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے یہ تو صرف یہی کہہ رہی ہے کہ جی صاف تو نہ چلی, شفاف تو نہ چلی, 270 ڈکار چلی. جی ناصر حسین شاہ صاحب, سر اس رپورٹ پر آپ کا کیا ماننا ہے؟ توقع تھی کہ نئے پاکستان میں ایسا ہوگا؟ دیکھیں مسعود بھائی, میرے خیال میں تو یہ کوئی غلط رپورٹ ہوگی. ہمیں نہیں لگتا کہ اب ان فرشتوں کی گورنمنٹ میں بھی اسی طرح کی کوئی رپورٹ آئے گی. یہ تو پرانا ہمارا کام تھا نا, جو الزامات لگتے تھے پی ایم ایل این اور پی پی اپوزیشن جو ہے یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ابھی بھی ایسے کام کر رہی ہے جس سے حکومت ڈی اسٹیبل ہو اور صرف اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ سر مجھے یہی لگتا ہے کہ اس میں لگتا ہے آپ بھی سازش میں اس میں شامل ہیں, سازش میں, اور آڈیٹر جنرل صاحب بھی اس سازش میں شامل ہیں جو اس طرح کی رپورٹ آ گئی. ان فرشتوں کی حکومت میں تو اس طرح کی رپورٹیں تو نہیں آنی چاہیے سر. یہ تو بڑی وہ باتیں کیا کرتے تھے اور جو بلیم لگاتے تھے. اب کنول صاحبہ میری بہن ہے, بڑی قابل احترام ہے اور بڑی ایجوکیٹڈ نائس لیڈی ہیں. وہ اب ان پریشان ہو گئی ہوں گی کہ ان کا کیا جواب دیا جائے. پھر ان کے پاس آ جاتا ہے سلسلہ, جیسے ابھی انہوں نے گڑی خدا بخش کا نکالا, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور ریزن دے دیں گی, اس کا جواب پراپر نہیں دیں گی. اسی طرح ان کا ایک وہ گل صاحب پہنچ گئے تھے جیکما آباد, اور قدرے غیر فعال ہاسپٹل جو کچھ فعال تھا اس کی چیزیں تو دکھا دیں. اس کا ایک فائدہ ہمیں بڑا ہوا کہ وہ جو جیمز ہے وہاں پہ جیکما آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, جو کسی کے علم میں نہیں تھا کہ سندھ کے اس پسماندہ ضلع میں جو بلوچستان سے ملتی ہے جس کی سرحدیں, وہاں بھی ایسا ہاسپٹل ہو سکتا ہے جہاں پہ ڈیلی 3 سے 4 ہزار پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے, جہاں ہر طرح کی سہولیات ہوں,
تو یہ بھی انہوں نے ہی دکھایا. میں اس بات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ اس کو کلینک کہہ رہے تھے, بولتے ہیں جیمز ہے لیکن وہ کلینک ہے. اب کلینک میں 3 سے 4 ہزار لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپریشن کیے جاتے ہیں, ہر طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے کہ جب ان سے کوئی اپنے بارے میں سوال کرے تو وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. وہ ابھی میری بہن ضرور جو بات بولیں گی, اب دیکھیے گا کہ اس کا پراپر جواب دیتی ہیں یا پھر اور آ جائیں گی پی ایم ایل این کی باتیں, پیپلز پارٹی کی باتیں. پہلے اس کی بات بتا دیں. وہ اس کا مجھے یقین ہے پراپر جواب آئے گا. قمر شہزاد صاحبہ, 270 ارب روپے کی کرپشن اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تقریباً کوئی 18 ارب روپے کا ریکارڈ بھی آڈیٹر جنرل کے حوالے نہیں کیا گیا. نئے پاکستان میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی اس کی, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, نیا پاکستان ان میکنگ ہے, اور میرے بھائی میرے خیال میں پہلے ہی گھبرا گئے ناصر صاحب. دیکھیں ناصر صاحب, آپ خود حکومت میں ہیں اور آپ اپوزیشن جب بن جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رول ماڈل بنیں گے. ہمیں کوئی گڑی خدا بخش میں یا لاڑکانہ میں ماڈل ولیج بنے گا, پر کیپٹا انکم ہوگی, لوگ باہر سے وہاں پہ آیا کریں گے, بچوں کو پڑھنے بھیجیں گے, ایسے ادارے ہوں گے, اپنی صحت کا علاج کرائیں گے. ہم بھی وہاں آئیں گے کیونکہ میرا تو علاقہ ہے, میرے تو آدھا دانت ہے وہ میرے پر خاص. اگر آپ رول ماڈل مانتی تو پھر الیکشن میں ان کے خلاف لڑ کے تھوڑی آتی. اپنے ایگزامپل سے سیٹ کریں نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اب تو یہ 12 سال سے وہیں موجود ہے نا, یہ تو سلیکٹڈ ہے 12 سال سے وہاں کے. آپ تو نہیں مانتی تو یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس باہر سے آتے ہیں. مسعود ایک منٹ, اب آپ جس طرح ان کو ان انٹرپٹڈ ٹائم دیا مجھے بھی دے. میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں مجھے ابھی ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے, میں اس کو اس وقت ڈینائی بھی نہیں کروں گی اور ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گی, لیکن میں آپ کے پاس واپس آؤں گی اور اس کا جواب دوں گی جس وقت میرے پاس ڈیٹیلز آ جائیں گی. اگر ہوئی ہے تو میں اس کو کنڈیم کروں گی. آپ کو پتا ہے میری عادت کا, میں بالکل کسی چیز پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. ہم اپنے سیلریڈ کلاس لوگ ہیں, ہمیں تو ہر چیز کا ڈائریکٹ ہٹ بھی پڑتی ہے, اور ان کے زمانوں میں جو چیزیں جو ایکسپلائٹیشن ہوئی اداروں میں, اس کا بھی ہم نے نقصان اٹھایا. اور اسی سے میں ریلیونٹ بتا دوں کہ آئل کی پرائسز جب کم ہوئی تھی تو اس وقت تو آپ نے کہا نہیں کہ اس حکومت کی نااہلی ہے کہ آئل کی پرائسز کم ہوگی, کیونکہ جو ہمارے تیل کے یہاں پہ جو کنویں یہ خودوا کے گئے تھے, مگر میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک منٹ, مجھے انہوں نے بات کی, مجھے جواب دینے دیجئے, مجھے بات کرنے دیجئے پلیز. انہوں نے 3-4 چیزوں پہ مافیاز کا ذکر کیا, آٹے پہ کیا, چینی پہ کیا, آئل کا کیا, تو مجھے صرف موقع دے دے کہ میں جواب دے دوں کہ آئل کے جو کنویں یہ خودوا کے گئے تھے یہاں پہ, اور نواز شریف صاحب کی 2 دفعہ اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی, $10 ملین انہوں نے لیے تھے, اس کے بدلے میں جو آئل ریفائنریز اس ملک میں لگی تھی اس کی جب انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی تو ہم نے کم کر دی. اب ان ریفائنریز میں آئل نہیں نکلتا, ہمیں باہر سے ہی لینا پڑتا ہے, تو جب بڑھیں گی تو ظاہر ہے ہم نے وہیں سے خریدنا ہے. یہ خود جانتے ہیں, یہ کامرس منسٹر رہے ہیں, ان کے دور میں جو ایکسپورٹس ڈراپ کی, امپورٹس بڑھتی رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ آئل لیڈ اکانومی ہے. 65% ہمیں باہر سے ہمارا آئل آتا ہے, جس پرائس پہ آتا ہے ہم وہ پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی کو آگے رن کرتے ہیں. ڈالر 3 روپے گرا ہے, مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں. 3 روپے ڈالر کی قیمت بڑی ہے, پاکستان کی کرنسی ویک ہوئی ہے, انٹرنیشنل ایک ریسیشن آیا ہوا ہے, اس بات کا کہ آئل مارکیٹ سے غائب ہو گیا. آٹے کی بات ہے, میں ناصر شاہ صاحب سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ تھوڑا گندم کی چوری پہ کنٹرول کریں. ہو گیا, حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہوا, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا, اور مافیاز کو اس کا کیا فائدہ ہوا, بینیفیشری کون ہے؟ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جنہوں نے اپنے آئل پمپس لگائے ہوئے تھے نا, جن کے اوپر اب ہم جا رہے ہیں پیچھے, اور میرے بھائی کا بھی آئل پمپ رہا ہے, یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آئل پمپس والے آپریٹ کرتے ہیں. اب اس کو ریگولرائز کریں گے. یہاں پر دیکھیں اوگرا کی اس کی ایمبٹ دیکھیں, 10 لاکھ سے زیادہ کا وہ فائن نہیں کر سکتا. آپ کو لا میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, ان کو اتھارٹی دینی پڑے گی کہ وہ کرے 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا فائن. تو دیکھیں آپ کے جو رولز ہیں, جو ادارے بنے ہوئے, ان کے لاز بنے ہوئے, ہم اس سے باہر جا کے کام نہیں کر سکتے. یہاں پر ان کی طرح کی مغلیہ حکومت نہیں چل رہی ہے نا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں آپ کے لیمٹس ہیں. میرا سوال آپ سے کرپشن کے حوالے سے تھا, بہرحال اب آئل کی طرف اپنے گفتگو کیے. خرم دستگیر صاحب, میں نے اس کا جواب آپ کو تمام ماہرین کی میں نے گفتگو اس کی اونس لے رہی ہوں, جس وقت مجھے ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ کو جواب دوں گی. جی آئل کے حوالے سے تمام ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں, اس کا حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, عوام کو تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. آئل کمپنیز کو اس کا فائدہ ہو گیا, اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ چند کروڑ کا فائن کرنے کے بعد اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا ہے اس کارٹلز کو. اب مافیا کہہ رہے ہیں, آئل مافیا. سر یہ ایسے ہی ہے بالکل, آپ کیونکہ کامرس منسٹر بھی رہے ہیں, چیزوں کو بہتر جانتے بھی ہیں, ایسے ہی ہے بالکل.
मसूद साहब मेरी कॉलीग बहुत मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त खातून है जी। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना, वो सारे काबीना में बैठे हुए हैं, वो पार्लियामान के बेनिफिट्स पे नहीं है। आप आईपीपी के उठा लें, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो इमरान खान साहब की काबीना में बैठे हैं। जो शुगर इंडस्ट्री है वो या तो इनकी पार्टी के सबसे ज्यादा मोतबर साहब थे, और या उन अभी भी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने चीनी की कीमत जब 55 से इस हुकूमत के दौर में 55 से अब 90 रुपए हो गई है, वो जो 127 अरब रुपए का डाका आवाम की जेबों पर डाला है, वो लोग तो काबीना में बैठे हैं। इसी तरह जो है अब पेट्रोल का जो कल ये सारा इशू हुआ है, जी मुझे इजाजत दें। देखिए, इसलिए ऑपोजिशन ने जब कीमत कम की हुकूमत ने, तो उसके ऊपर शोर नहीं डाला, क्योंकि अवाम के फायदे में अगर हुकूमत कोई स्टेप उठाती है तो हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं। जहां हमने क्रिटिसाइज किया है और हम करेंगे, वो हाकमियत की नाकामी है कि आपने कीमत कम की और आप उस कीमत पर सप्लाई को यकीनी बनाने में नाकाम हो गए कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में, कस्बों में वो जो सस्ता पेट्रोल आपने कहा था हम दे रहे हैं, वहां लाइनें लग गई, वहां लोगों को पेट्रोल नहीं मिला। लोग ये कहने लगे हैं कि आप खुदा के लिए किसी बात का नोटिस न लें, वरना महंगाई और बढ़ जाएगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो माफियाज हैं, ये किस तरफ हैं? आज हुकूमत कह रही है अपोजिशन की बेंचों में बैठे हुए, और अपोजिशन नाम ले लेकर बता रही है कि जी दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं ये माफियाज हैं। तो माफियाज कहाँ बैठे हुए? नासिर साहब से भी पूछता हूँ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चाहे वो चीनी बहरान हो, आटा बहरान हो, या वो पेट्रोलियम का बहरान हो, इसका बेनिफिशरी कौन है? हुकूमत, रियासत, अवाम या माफिया? खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे कि माफिया जो लोग इसके बेनिफिशरी हैं वो तो हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो प्रॉब्लम हुकूमत की सफ़ों में है या अपोजिशन है? नसीर हुसैन शाह साहब, बुज़दार साहब आज भी ये बात कह रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अपोजिशन के रवैये की वजह से हो रही हैं। अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है, और ये माफिया वाफिया की जो बातें ये भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। शाह साहब देखें, ये तो इन्हीं की गवर्नमेंट्स में आई हैं ना सामने चीज़ें, चीनी, आटा और दीगर बहुत सारी चीज़ें जिस पर इन्होंने खुद एक्शन लिया है, उसको तो ना ज़िम्मे लगाए ना जो भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके ऊपर। और ये जो ऑयल इशू है, ये तो इनकी नेग्लिजेंस है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो प्राइसेस थी, जितना कम नेगेटिव प्राइसेस पे भी मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ना खुद इंपोर्ट किया, बल्कि ये जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनको भी इजाज़त नहीं दी। इन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, हम मंगा लें। उनके पास स्टोरेज की जगह भी थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ नहीं किया। और फिर ये जो प्राइसेस कम हुई थी, उसका जो असर है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ना लोगों को ऑयल मिला, ना ही उस ऑयल की वजह से दीगर चीज़ों पर जो असर आता है, रोज़मर्रा की चीज़ों पर, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, दीगर चीज़ों की वजह से, उसके समरात भी आम आदमी तक नहीं पहुँचे। ज़ाहिर है इससे कुछ लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ, और वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन के साथ बैठे हैं, किन के लोग हैं। और खुर्रम साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये तो इनके फेडरल गवर्नमेंट खुद या उनके इदारे बुरी तरह नाकाम हुए कि कोई सही तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते, इसका बेहतरी लाते इसमें, और लोगों तक ये जो इतना अच्छा इकदाम था फेडरल गवर्नमेंट का, उन्होंने जो कम किया ऑयल प्राइस, उस वक्त 27 रुपए के करीब इन्होंने कम की, तो उसका असर मिला नहीं किसी को। बहुत कम जगह पे हमने यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे ऑयल दस्तयाब था हमारे सूबे में, पूरी कोशिश की गई, लेकिन काम तो ये फेडरल गवर्नमेंट का था। लेकिन वो दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में, हमारे यहाँ भी कुछ हिस्सों में ये इश्यूज़ रहे हैं। तो ये अब अपनी नेग्लिजेंस हम पर ना लगाएं। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जा सकती है, जो इनकी वजह से आए हैं सामने। डॉलर का भी खुद जिक्र कर रही थी कमल साहिबा, वो देखें कहाँ पे पहुंचे, और बहुत सारी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नहीं मिला। कमल साहिबा, बहुत सीरियस बात है ये
کہ جتنے عرصے 27 روپے پیٹرول کی پرائس کم رہی، اسکول کی فیسیں کم نہیں ہوئیں، چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی، آٹے کی قیمت کم نہیں ہوئی، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں، ٹرانسپورٹ کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں، تو عوام کو ریلیف تو نہیں ملا. پھر 25 روپے آپ نے بڑھا بھی دیا، تو اب مزید مہنگائی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیاء خرد و نوش ہو یا دیگر چیزیں اس میں مہنگائی ہوتی ہے، قیمتیں اس کی بڑھتی ہیں. تو آپ سمجھ رہی ہیں جنونلی کہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، عوامی تنقید کا سامنا؟ دیکھیں پہلے تو میں کریکٹ کر لوں کہ 27 نہیں 34 روپے جو ہے وہ آئل پہ بڑھائے تھے اور لگ بھگ 42 روپیز جو ہے وہ ڈیزل پہ کم کیے تھے، سوری. اور بیسکلی تو ہم نے ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو ریجن میں باقی ممالک ہیں کسی نے کم نہیں کیا تھا. اور جس طرح لیکن وزیر اعظم کی یہ ویژن تھا کہ لوگوں کو یہ کم جو ہو رہا ہے اس کے اثرات ملنے چاہیے. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں بڑی ہے پرائس تو ظاہر ہے اس کے مطابق بھی اتنا پاس آن نہیں کیا. جو 4 دن پہلے یہ سمری پہ یا اس کو بڑھائی ہے پرائسز، اگر 4 دن بعد بڑھاتے تو یہ 34 روپے بڑھنی تھی جو کل 25 روپے بڑھی ہے. تو یہ ابھی بھی عوام کو پورا جو امپیکٹ ہے وہ ٹرانسفر نہ کرنے کی پالیسی کی وجہ سے بڑھایا. لیکن وہ ٹرک نہیں کھیلے جو ہماری پرانی جو حکومتیں وہ کھیلتی رہی ہیں کہ پہلے اوگرا سے 50 روپے کی سمری منگواتے، میڈیا میں اس کو لیک کرواتے، شور مچواتے، پھر لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہو، پھر وزیر اعظم آ کے کہتے کہ نہیں صرف 25 روپے بڑھاؤ اور ہماری واہ واہ بھی ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے. یہ ٹرک ہم نے نہیں کیا. درست کہہ رہی ہیں آپ. اچھا اب دوسری بات ہے، دیکھیں اوگرا کا جو کام ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. کل وہ ندیم بابر صاحب جن کو یہ سارے مل کے ہٹ کرے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی کے آئی پی پیز ہیں اور وہ ایگریمنٹ آپ کے دور حکومت میں ہو تو ذرا چیک کر لیں کہ پرسنٹیج کتنی ہے ان کی، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں یا نہیں. 2 سال سے انہوں نے اپنا اس پہ کوئی کام نہیں کیا. دوسری بات میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، جو انہوں نے چینی مافیا کا ذکر کیا، چینی مافیا کے لیے جو سٹے لیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں آ کے سندھ ہائی کورٹ میں، اب اس پہ بھی ہم جائیں گے. ان کے پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ خارج کر دی ہے اور جتنے کیسز ہیں وہ چلے گئے جو کمپیٹنٹ فورمز ہیں. جس وقت یہ سارا نظام سیٹ ہوگا تبھی چیزوں پہ امپیکٹ آئے گا. حکومت جا چکی ہے. باقی جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی آئل پرائسز کا، جی نہیں مجھے ابھی بات پوری کرنے دیجئے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو وہ تصویر دکھا سکتی ہوں جس دن انہوں نے بجٹ کی تقریر میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی چیئر پہ چینی چور لکھ کے لگایا ہوا تھا. شکر ہے کبھی کبھی ہماری اپوزیشن سچ بھی بول لیتی ہے. نام تو سب کے آئے ہوئے ہیں اور آپ اتنے سالوں سے حکومتوں میں تھے، سبسڈیز بھی دیتے تھے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو. اب انہوں نے صحیح کہا ناصر شاہ صاحب نے، پہلی دفعہ کسی حکومت نے قدم اٹھایا ہے اور ہم اپنا پرایا نہیں دیکھیں گے. ہم پاکستان کو دیکھیں گے، پاکستان کی عوام کو دیکھیں گے. جس وقت بھی کلینزنگ امپیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے ایئرپورٹس پہ یا اس پہ پائلٹس پہ بات کی خرم دستگیر صاحب نے، آن ریکارڈ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے اور مشاہد اللہ صاحب کی بیان پڑا ہوا ہے کہ جی فیک ڈگریز کی وجہ سے کسی کو نہ نکالیں. اس وقت بھی کیس چل رہا ہے، تقریباً 18 کے قریب جو ہیں وہ پائلٹس گراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو سیلریز جا رہی ہیں پی آئی اے کی طرف سے فیک ڈگریز کی وجہ سے. تو اب ایک دفعہ خدا کا واسطہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو ریپیوٹ خراب ہوئی ہے، آپ اس پروسیس پہ کوسچن اٹھانے کی بجائے ہمارا مورل فیبرک کیا سوشل مورل فیبرک اتنا ڈی گریڈ ہو گیا ہے، ڈی جنریٹ ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو غلط پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے. اگر 38,000 فٹ کی بلندی پہ کوئی پائلٹ ٹرینڈ نہیں ہے، فیک ڈگری کے ساتھ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو آپ برائے مہربانی میری بات سن لیجیے. اس پروسیس کو آپ ٹرانسپیرنٹ مت بہت بنائیے. امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے پیاروں کی جانیں گئی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. انٹرنیشنل جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کسی پلین کریش کا ذمہ دار کوئی انڈیویجول قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن حکومت نے یہ کوشش کی کہ انڈیویجول پر ذمہ داری ڈالی جائے. جب انڈیویجول پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل جو بہتری ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، اس لیے آپ پر تنقید ہو رہی ہے. معاملات بالکل یہ موجود ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس معاملے کو دبانے کا. پہ قطر نہیں ڈالا، پوری فورینسک آڈٹ ہوئی ہے، پوری رپورٹ ہوئی ہے اور رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ انٹرنیشنل جو سٹارٹ میں بھی ایکسپرٹس تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، ہیومن ایرر از آلویز دیئر. مجھے آپ بتائیے ایئر بلو کا جہاز کریش کیا، بوجھا ایئر لائنز کا کریش کیا، کیوں نہیں رپورٹس آئی آج تک؟ اس میں پاکستان میں جو غربت کے فگرز ہیں وہ نہیں دیے گئے اس لیے کہ وہ انتہائی بھیانک ہیں. دیکھیے ہر چیز کا معیار چیک یہ ہونا ہے کہ آپ، میں پھر کہوں گا، آپ ایک کی بجائے 1 درجن کمیشن آف انکوائری بنا لیں، آپ ایک کی بجائے 15 رپورٹیں نکلوا لیں،
लेकिन असल जो सवाल था चीनी के मामले में वो ये था कि चीनी की कीमत इस हुकूमत के दौर में 55 से 85 कैसे हुई। नतीजा तमाम देखिए इससे कतई नजर कि क्या प्रोसेस हुआ, कितनी रिपोर्टें हुई, किसका क्रेडिट है। अवाम के लिए नतीजा ये है, वो अपनी हुकूमत को देखते हैं और वो कहते हैं देखें इन्होंने इतनी रिपोर्टें बनाई, इन्होंने इतने कमीशन बनाए, लेकिन मेरी चीनी 85 से 90 रुपए हो गई है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है अगर अवाम तक वो डिलीवर नहीं होता, अगर आपने पेट्रोल की कीमत कम की है और अवाम तक वो डिलीवर नहीं होता, आप ये दावा करें कि आपने इस साल रिकॉर्ड गंदम की प्रोक्योरमेंट की है, लेकिन आटे जो 10 किलो आटे का थैला है वो जनाब अगर महंगा हो जाता है, या 20 किलो आटे का थैला अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है 830 से 1050 पे चला गया है, 26% की कीमत बढ़ गई है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हाकमियत में बहुत बड़ा बहरान है, और असल में तो हाकमियत का इन्हदाम हो चुका है। टमाटरों की कीमत भी बताइए, मुझे ये आखिरी बात कीमत भी बताइए जिसमें बहुत शोर मचता है। कमल अपनी वक्त की बात कीजिएगा प्लीज। मुझे बात इनकी जवाब देने दें, आप चार्जशीट लंबी लेते हैं और जवाब नहीं लेते। गुर्बत के नंबर्स निकाल दिए क्योंकि वो भी इतने ही भयानक है। पीएमएलएन ने जब हुकूमत छोड़ी थी मई 2018 में, उस वक्त पाकिस्तान में पॉवर्टी का एस्टिमेट 31.3% था, अब ये 40% क्रॉस कर चुका है। और मसूद साहब 40% का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के दौर के मुकाबले में 2 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है, और ये भी एस्टिमेट है कि 12 लाख कमल साहब अपने वक्त पे बात कीजिएगा, पहले बेरोजगार हो चुके हैं, और अगले साल में इस कोविड की वजह से मजीद 10% यानी 50% हमारा जो है वो बिलो द पॉवर्टी लेवल जाएगा। तो इमरान खान साहब को इसके ऊपर गौर करना है कि अभी तक उनके जो हाकिमियत के अंदाज थे जिसमें बुग़्ज़ ज्यादा था, उनके ख्याल में हर चीज का हाल ये था कि अपोजिशन को जेल में डाल दो, उनके ऊपर हेरोइने गलत फेंक के इनको 6-6 महीने जेल में डाले रखो, हुकूमत खानों में डालो। ये नाकाम हो गया है। असल रिजल्ट ये है, या तो अपनी हाकिमियत बदलें, अदरवाइज पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेहतर इसका इंसाफ करेंगे। ठीक, लेकिन वक्त खत्म हो गया है, तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कोई नशिस्त रखेंगे ताकि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके और इस तरह के और मामलात पर बात हो सके। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।